قالت الملائکہ، اذ جب قالت کہنے لگے الملائکہ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم علیہ السلام، ان اللہ یبشرک، یقیناً اللہ رب العالمین آپ کو خوشخبری سنانا چاہتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ پاک، یبشرک، کہ چونکہ وہ مؤنث ہے، خاتون ہیں، عورت ہیں، اس لیے کہ فرمایا، اور اگر مخاطب مذکر ہو تو یبشرک، تو یہاں فرمایا یبشرک، اللہ آپ کو خوشخبری سنانا چاہتے ہیں۔ کس کی خوشخبری؟ بکلمۃ من، ایک کلمہ کی جو ان کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری۔ ان کو کلمہ کہا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا گیا، اللہ کا کلمہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا ایک لقب ہے کلمۃ اللہ۔ اور دوسری جگہ فرمایا وروح منہ، اللہ کی طرف سے روح، اس لیے دوسرا لقب ان کا ہے وروح، عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ کلمۃ اللہ، عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، عیسیٰ اللہ کی روح ہے۔ اب ان الفاظ کو، ان القاب کو، کلمۃ اللہ، روح اللہ، ان الفاظ کو دیکھ کر پھر عیسائی کہتے دیکھو تمہارے کلام میں، اللہ کے کلام مقدس میں، قرآن کریم میں بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ کہا گیا ہے، اللہ کا روح کہا گیا ہے، تو یہ اللہ کی روح ہے تو اللہ ہے، اللہ کی روح ہے تو اللہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے تو اللہ ہے؟ نہیں، یہ باتیں پہلے بتا دی گئیں کہ یہ متشابہات آیات ہیں۔ متشابہات وہ آیات کریمہ ہیں کہ جن کا مطلب واضح نہیں ہے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ دیکھو قرآن کریم کا اصل مقصد محکمات ہیں، وہ آیات ہیں جو بینات ہیں، جو واضح ہیں، جن کا مطلب بھی واضح، معنی بھی واضح، اور جن کا مطلب واضح نہیں ہے بس ان پر صرف ایمان لے آؤ، ان کے مطلب کے پیچھے مت پڑو، نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ وہی دو الفاظ ہیں کلمۃ اللہ اور روح اللہ، کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ خود عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں انی عبد اللہ، قرآن کریم میں ذکر ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہوئی ہے، وجعلنی نبیّا، اللہ نے مجھے نبی اور اپنا رسول بنا دیا ہے، مجھے چن لیا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام چلا کرتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، تو اللہ رب العالمین ان چیزوں سے پاک ہیں، اور یہ اللہ کے لیے عیب ہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے بے شک عیب نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ چیزیں عیب ہیں۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ یا اللہ کی روح ہونے کا مطلب اللہ خود جانتا ہے، یہاں مثال دی ہوئی ہے بس۔ تو فرمایا اے مریم، فرشتے کہہ رہے ہیں اے مریم، ہم آپ کو اللہ کی جانب سے ایک خوشخبری سنانا چاہتے ہیں۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائیں گے، اور وہ بیٹا کلمۃ اللہ ہے، وہ بیٹا عیسیٰ روح اللہ ہے، اللہ کی طرف سے روح ہے۔ کیوں کلمۃ اللہ روح اللہ؟ کہ اللہ نے پھونک ماری، فرشتے نے اللہ کی جانب سے پھونک ماری حضرت مریم علیہ السلام کے بطن کی طرف، جبرائیل علیہ السلام نے، تو اس لیے وہ روح من ہو گئے، اللہ کا کلمہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے ان کو کلمۃ اللہ کہا اور روح اللہ کہا۔ دیکھیں یہاں ایک چیز بتاتا ہوں ان کو کہ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، نہ ان کا کوئی باپ نہ ان کی کوئی ماں، ان کو بھی تو کلمۃ اللہ کہنا چاہیے، وہ بھی تو پھر اللہ کی روح ہے، تو پھر ان کو بھی نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح خدا کہنا چاہیے کہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کے ان کو بھی پھونک ماری، وہ بھی پیدا ہوئے اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن آدم ہو جا فیکون، وہ ہو گئے۔ تو کیا وہ بھی کلمۃ اللہ روح اللہ ہونے کی وجہ سے کیا وہ بھی اللہ کا بیٹا یا اللہ ہی بن گئے؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام نہیں ہے اللہ کا بیٹا یا خود اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے ہو گئے؟ تو یہ غلط نظریہ